don't. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر کینیڈین حکومت کے خلاف مقدمہ کیوں دائر کیا گیا ہے؟ خفیہ معاہدے میں امریکہ اسرائیل کو کتنا اسلحہ بھیج چکا ہے؟ ان مہلک ہتھیاروں میں کیا کچھ شامل ہے؟ There's got to be a ceasefire because امریکی صدر کا جنگ جاری رکھنے پر رویہ اچانک کیوں تبدیل ہوا؟ ان تمام کی تفصیل جانیے اس رپورٹ میں، ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں۔ کینیڈا میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی برآمد روکنے کے لیے حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ انسانی حقوق کے کارکنان میں کینیڈین لائر فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور فلسطینی تنظیم الحاق کے ارکان شامل ہیں، جو 1979 میں مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو فراہم کیے گئے بھاری اسلحے کی کھیپ فلسطین میں مظلوم خواتین اور بے گناہ بچوں کے خلاف سنگین کارروائیوں میں استعمال ہونے کے سبب نہ صرف کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ کینیڈین اور فلسطینی درخواست دہندگان کی طرف سے مشترکہ طور پر دائر مقدمے میں عدالت سے خصوصی طور پر اسرائیل کے لیے تیار کردہ فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے لیے برآمدی اجازت ناموں کو غیر قانونی قرار دے کر تمام برآمدات کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے بعد کینیڈا کی طرف سے اسرائیل کو تقریباً $21 ملین مالیت سے زائد کے فوجی برآمدات کے اجازت نامے دیے گئے ہیں۔ درخواست دہندگان میں ایسے فلسطینی نژاد کینیڈین شہری بھی شامل ہیں جن کے خاندان کے افراد یا دیگر لواحقین اسرائیلی فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جواب میں کینیڈین وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام اجازت نامے غیر مہلک آلات کے ہیں، جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کرنے پر مسلسل زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پچھلے ماہ بھی کینیڈا کے 3 شہروں پیٹرو بورو، ٹورنٹو اور کیلگری میں مظاہرین نے ہتھیار ساز کمپنیوں کا گھیراؤ کیا تھا، جس میں اسرائیل کو فوری برآمدات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ کیلگری میں دنیا کی دوسری بڑی فوجی ہتھیار ساز کمپنی موجود ہے، جو مبینہ طور پر اسرائیل کو F-16 جیسے لڑاکا طیاروں اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزائل، کلسٹر بم اور بنکر بسٹر فراہم کرتی ہے، جو غزہ کی شہری آبادیوں میں بنیادی ڈھانچے کے خاتمے کے لیے مسلسل استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی 7 اکتوبر سے اب تک خفیہ بریفنگ میں اسرائیل کو مہلک ہتھیاروں کی فروخت کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کو امداد کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے بم اور بنکر بسٹر فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ 5 ماہ کے دوران $106 ملین مالیت کے ٹینک، گولہ بارود اور توپوں کے گولے بنانے کے لیے $147.5 ملین مالیت کے صرف 2 منظور شدہ فوجی معاہدے ہی منظر عام پر آئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں پانی، بجلی اور گیس سمیت انسانی ضروریات منقطع کر کے اندھا دھن فضائی بمباری کی مہم میں 5 ماہ کے دوران 31,000 کے قریب فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی شامل ہے۔ کینیڈا واحد ملک نہیں جسے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات پر مقدمے کا سامنا ہے۔ نیدرلینڈز کی عدالت نے بھی ایک فیصلے میں اسرائیل کو F-35 طیاروں کی ترسیل روکنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی غزہ میں نسل کشی روکنے میں انتظامیہ کی ناکامی پر مقدمے کا سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں رمضان المبارک سے قبل جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو دوسری جانب غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے بندرگاہ کی تعمیر کا حکم بھی دیا ہے۔ یاد رہے 5 ماہ سے زائد جاری رہنے والی جنگ میں بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت ظاہر کی تھی۔ اور اس عرصے کے دوران امریکہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو کئی بار ویٹو بھی کر چکا ہے۔ ناقدین بائیڈن کے مزاج میں اچانک اس بدلاؤ کو امریکی صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی اسٹنٹ قرار دے رہے ہیں، جہاں مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر بائیڈن انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے، جو کہ سیاسی بازی پلٹنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔
مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔